بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ نا میرا بیٹا بنا رہا تھا آج یہ فرائز، اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی تو اس کو نا کہہ رہا تھا اپنی وائف سے کہ میں تمہیں نا آج فرائز بنا کے کھلاتا ہوں، تو اس کو شوق چڑھا ہوا تھا جی اپنی وائف کی خدمت کرنے کا۔ تو میں نے کہا چلو بنا کے نا اس کو کھلاؤ، اور ساتھ میں نا میں آج آپ کو ساتھ بات کروں گی کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں نا آپ سے ضرور شیئر کرتی ہوں، کیونکہ کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے بھی بات کروں گی کہ نظر اور حسد میں نے جتنے قریب سے دیکھی ہے نا، شاید ہی آپ کی کوئی انسان دیکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، حسد کر دی، سننے میں آتا ہے، لیکن میں اس چیز سے بہت اچھے سے گزری ہوں۔ میرا یہ بڑا بیٹا جو ہے نا ٹاپر بچہ تھا، مطلب کبھی سیکنڈ پوزیشن پہ نہیں تھا یا میٹرک تک۔ یہ میرا بچہ سب سے لائق تھا، اور مجھے یہی ہوتا تھا کہ سیکنڈ پوزیشن کبھی نہیں، کیونکہ میں نے پلے گروپ میں ایک دفعہ اس کا کان کھینچا تھا اور میں نے کہا تھا کہ تم مجھے کبھی بھی سیکنڈ پوزیشن پہ نہ نظر آؤ۔ تو نا میرے سسرال میں سب سے ٹاپر بچہ یہی تھا، تو وہ خود دیکھ کے کہتے ہوتے تھے کہ یہ تو اتنا پڑھتا بھی نہیں ہے اور اتنا لائق فائق کیسے ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ہم لوگ باہر تھے، تو اس کو برٹش جو ہے نا اسکول تھا، اس میں اس کا ایڈمیشن کروایا ہوا تھا۔ تو انگلش ماشاء اللہ شروع سے اس کی ہائی تھی۔ خیر جیسے پاکستان آئے نا تو ہمارے جو ددیال تھا نا ان کا، تو وہ اس کو دیکھ کے ایک ماشاءاللہ صحت میں بھی بہت زیادہ تھا، اور دوسرا یہ کہ لائق بھی بہت تھا۔ تو ان کو یہی ہوتا تھا جی یہ ہم سے بہت آگے ہے، ہر چیز میں ہم سے آگے نظر آتا ہے۔ تو اندر ہی اندر نا حسد اس کے لیے بنتی گئی ہے۔ جب اس کو نا میں نے کروایا ایڈمیشن وغیرہ اس کا، تو پھر ایک اسکول سے نا میں نے اس کو دوسرے اسکول میں کروایا۔ میں نے کہا یہ یہاں پہ نا انگلش میڈیم کے شاید یہ 3 بچے ہیں، تینوں میں سے یہ فرسٹ آتا ہے۔ پھر میں نے اس کا اسکول چینج کروایا، اور میں نے کہا کہ یہ دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ بھی پڑھتا ہے، اور میں نے وہ جو ہے نا آرمی کا اسکول تھا وہاں پہ کروایا، وہاں پہ بھی یہ فرسٹ آیا نا۔ تو مجھے ٹیچرز اس کے بولتی ہیں کہ نہیں بچہ لائق ہے آپ کا نا۔ تو حسد جیسے نا اپنی فیملی میں بنتی گئی۔ تو خیر یہ جیسے ہی مطلب ایف ایس سی کی، تو ایف ایس سی کے بعد یونیورسٹی میں گیا، تو کچھ نا اس کے ساتھ اٹیکس وغیرہ شروع ہو گئے نا، بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، اور بائک پہ جاتے نا کہنا کہ واپس آیا ہوں تو مجھے نہیں پتہ چلا میں کہاں گرا ہوا تھا، اور جب میں ہوش میں آیا ہوں تو میرے پاس سے گاڑیاں گزر رہی تھی، دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے کہنا کہ شاید نا جو ہے نا جان کے کہہ رہا ہے، پڑھنا نہیں چاہ رہا، تو سی ایس ایس کو کروانے کا سوچا ہوا تھا۔ تو مجھے یہی لگتا تھا بہانہ لگاتا ہے نا۔ تو ہم لوگ یہ بچوں کی باتیں اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اتنی کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں میں نے کی ہیں تو مجھے اس کی وجہ سے نا بڑی ٹینشنیں بنی۔ خیر میں اگنور کرتی رہی، میں نے کہا یہ پڑھائی سے دور بھاگ رہا ہے تو اس لیے اس طرح کی نا حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اس کا نا 2-3 سال یہی، جس کے سی ٹی اسکین کروا، ایم آر آئی کروا، یہ کروا وہ کروا، اس میں دیکھا تو انہوں نے جی ڈاکٹر نے کہا جی اس کو تو مرگی کا مسئلہ بن رہا ہے، اس کو تو مطلب دماغ کمزور ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ تو میں فیملی میں تو کسی کو یہ مسئلے مسائل نہیں ہیں۔ خیر مجھے نہیں تھا پتہ کہ وہ کچھ اور اثرات ہوئے ہیں نا۔ نظر اور حسد اتنی بری چیز ہے۔ خیر اس پہ ہمارے پہ کسی نے کچھ ایسا کر دیا کہ سمجھ سے باہر ہو رہا، تو ایپلیوال کی گولی جو ہے نا 500 ملی کی صبح میں کھانی، 500 ملی کی شام کو کھانی۔ اور یہ میرا بچہ اتنا بہادر ہے کہ جب ہاسپٹل میں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے تو میں نہیں جاتی تھی، کیونکہ میرے پاس باقی 3 بچے جو چھوٹے تھے ان کا ہوتا تھا، اور میں نے گھر کا بھی دیکھنا ہوتا تھا، تو خود ہی چلا جاتا تھا دوستوں کے ساتھ، اور سارے اپنے اسکین وغیرہ نا خود ہی سے کروانے اور دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا کچھ کریں گے۔ تو کچھ خاص اس میں آتا بھی نہیں تھا۔ خیر ساتھ ساتھ پڑھتا بھی تھا، اور جس دن اس کا پیپر کوئی ہوتا تھا نا اس دن اس کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی تھی، سر میں درد شروع ہو جاتا تھا یا چکر آ کے گر جاتا تھا۔ بڑی پریشان رہی، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ بنتا ہے، دوسروں کو بچوں کو یہ پیپر کروا دیتا ہے، خود کی باری اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ خیر 2-3 سال نہ ایپلیوال کی گولی بھی کھاتا رہا، ٹیسٹ بھی ہوتے رہے، جب پیپر ہوں اس کی طبیعت بھی خراب ہو جائے، میں سمجھوں پتہ نہیں یہ پڑھنا نہیں چاہ رہا۔ پھر بھی کچھ حالات ایسے ہو گئے جی، میرے ہسبینڈ نے کہا میری جاب چلی گئی ہے تو اس کو سلنڈر کروا دو نا، اس کی مطلب ایجوکیشن ابھی سلنڈر کروا دو۔ اس کی سلنڈر کروا دی۔ اس کے بعد پھر تھوڑا میں نے کہا کہ نہیں وہ بچہ تو گھر میں سارا دن پڑا رہتا ہے تو کیا کرے گا۔ خیر میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا آپ کہیں اور جاب وغیرہ دیکھیں، بچے کی اسٹڈی جو ہے نا کمپلیٹ کروائیں۔ اسٹڈی جیسے ہی اس کی مطلب کمپلیٹ کروانے کا سوچتے تھے، کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی تھی۔
स्टडी नहीं थी कंप्लीट हो सक रही। खैर बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा इसको ना जहाँ भेजना शुरू किया, तो जब यूनिवर्सिटी जाने लगा फिर इसकी तबीयत ख़राब होने लगी। फिर ऐसे ही किसी ने कहा कि तुम लोगों के साथ कुछ और मसला नहीं है, जिसने जहाँ पे बताना ना कि यहाँ से दम करवाएं आराम आएगा, ये इसको और कोई मसला और कोई, क्योंकि मेरा ज़हन इस साइड पे कभी गया ही नहीं था कि कोई तवीज़ धागा होगा या कुछ किसी ने असरात किए होंगे या नज़र बद लगी होगी, और अपने ही बीच में दुश्मन होते हैं। खैर इतने में करते कराते मैंने बताया ना कि 32 से 33 साल बाद ना मैं 32 साल बाद तकरीबन मैं ना अपने पेरेंट्स को मिली, तो उधर भी मेरा आना जाना शुरू हो गया, फिर इसका भी आना जाना शुरू हो गया। तब भी नहीं नोटिस में आया कि क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारे साथ। खैर उसी दौरान ना मेरे हस्बैंड का एग्ज़िट लगा, पाकिस्तान आ गए। खैर दोनों घर थे, इसी तरह कारोबार किया, जो कारोबार मेरे हस्बैंड करें लॉस लॉस लॉस। करने वाले अपने देवर थे, कहते हैं ससुराल में ही होती हैं, कहते हैं ना आस्तीन के सांप पास ही होते हैं, हमें नहीं पता चलता, हम उनसे इतने सिंसियर होके मिलते हैं। तो उन्होंने ना कहा कि जी इसको क्या मसला है, ये तो सारा दिन सोया रहता है। अब उसको पता था उस बच्चे को कि उसके साथ क्या गुजर रही है। खैर मैं भी बड़ी चिड़चिड़ी, बात बात में घर में लड़ाई झगड़ा, तंगियाँ शुरू हो गई, बच्चों की एजुकेशन स्टॉप होनी शुरू हो गई। छोटी बेटी है, उसको फिर दोबारा से मतलब साल बीच में बैठा दिया, कोई ना कोई मसला मेरे साथ रहा। खैर मेरा उतनी देर में फिर अपनी पेरेंट्स वगैरह से मिलना जुलना हुआ, वहाँ पे ना मुझे किसी ने बताया कि आपके साथ ना कुछ और मामलात हुए हैं। देख के मैं सुन के हैरान, मैंने कहा मैंने तो कभी किसी के साथ नहीं इस तरह की मतलब रखी सोच कि मैं किसी को नुकसान दूँ करूँ। आज तक समझ नहीं आई कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन वही है ना, अपनों में ही होती हैं, गैरों में से कोई भी नहीं होता। गैरों को कभी भी तकलीफ़ नहीं होती आपकी, अपनों को ही तकलीफ़ होती है। मेरे ससुराल में ये पहला बच्चा था जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचा था, और उसी को लेके सब बैठते, जब वो करते थे कहते थे ये फ़र्स्ट कैसे आ जाता है, ये कैसे पढ़ लेता है, ये तो किताबें भी पढ़ी रहती हैं। वो ऐसी हसद जो है ना, तो हर तरफ गीत गाने लग गए सब भी, जी इसका बेटा ऐसे है, इसका बेटा ऐसे है, इस औरत ने ऐसे घर बनाए हैं, इस औरत ने ये किया। क्योंकि मेरी एजुकेशन भी नहीं थी, मैं तो खुद बहुत सख्तियों से पढ़ मतलब बड़ी हुई थी, लोगों के काम करके धक्के खा के किस तरह मेरे हस्बैंड बाहर गए ये मुझे पता है। और मैंने अपने आप को बहुत मजबूती से लेके चली। तो उसके बाद मैंने फिर अपने बच्चों का भी वही लाइफस्टाइल अच्छा गुजारा हुआ था। तो जैसे जैसे सब देखते गए, ये घर भी बन रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जी इनका लाइफस्टाइल भी ऐसा है। यकीन करें इतना कुछ हुआ कि मेरी सोच में भी वो कुछ नहीं होगा। और हमें फिर किसी ने बताया कि जी आप फलां जगह पे जाएं। तो फिर मैं ना पत्रियाटा शरीफ में है, मैं आपको बताती हूँ, किसी के साथ कोई मसला हो, मेडिकल इशू नहीं समझ आ रही, कुछ नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप प्लीज़ सारी मेडिकल की रिपोर्ट नहीं क्लियर आ रही, माइनस सी आती है, उसमें बीमारी कोई ख़ास नहीं आती, तो हम लोग मेडिकल की तरफ ही लगे रहते हैं। तो फिर ना मुझे किसी ने बताया कि आप ना पत्रियाटा शरीफ जाएँ, वहाँ से दम कराएँ। जैसे मैं वहाँ पे दम कराई तो यकीन करें बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आई जो हमारी सोच में भी नहीं थी। खैर मैंने ना अपने रिलेटिव से भी मिलना बहुत स्टॉप कर दिया, और लोगों ने बातें बनाई जी वहाँ पे घूमने फिरने जाती है, और जो है ना हमारे यहाँ नहीं आया जाता, हमारे यहाँ पता नहीं लिया जाता। अब किसी को क्या पता कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जिनके साथ होती हैं उनको गुज़र होती है कि क्या क्या हिसाब किताब से मैं अपने घर में चल रही थी। क्योंकि जिस काम को हाथ डालते थे वो उल्टा, जिस काम को हाथ, कभी मेरे हस्बैंड की बाजू टूट जाती थी, कभी उनके हार्ट का मसला, कभी बेटे का मसला, कभी बेटी की एजुकेशन स्टॉप, और जिसके साथ कारोबार करना उसके साथ मसला, यानी कि बहुत टेंशनें बनी। और ये जादू बरहक है। आजकल तो पता नहीं क्या लोगों को आखिरत भूली हुई है, क्या मसाइल हैं कि वो हर एक दूसरा बंदा ना इन चीज़ों में लगा हुआ है। तो खुदाया ये चीज़ें छोड़ दे, शैतान को ना जीतने दे, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी जो भी है अपना जो है पा करवाया, किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे आखिरत याद है, मैं अपनी आखिरत नहीं भूली। और जो कर रहा है या जिसने किया है या जिसके पास इतनी वो है मनी है, पैसे हैं, वो कर रहा है, तो उसका आखिरत में क्या हाल होगा। वो तो दुनिया भूला बैठा होगा जो मेरे साथ ये कुछ कर रहा है। तो मैंने अपने अल्लाह पे ये सारी चीज़ें छोड़ दी और बहुत बड़ा दिल किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह का अगर मेरे बेटे की डिग्री नहीं हुई, लेकिन ग्रेजुएशन फिर भी उसने हिम्मत की और की।
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں فلاں نے کیا ڈھمکانے کیا، یہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون دشمن ہے جو آپ کے بہت قریب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سے آپ کے ساتھ میں سے ہو، تو اپنی خوشی کبھی کسی سے ظاہر نہ کریں، اپنے آپ کو ڈھک کے کھائیں اور چھپ کے لگائیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا انسان کو بہت دور تک، وہ سب کہتے ہیں نا، کہاوت ہے کہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ چیز میرے بہت قریب سے ہوئی ہے، میرے دونوں گھر بک گئے، میرے ہسبینڈ کا کاروبار بالکل زیرو پہ ہو گیا، میرے بچے ایجوکیشن سے پریشان ہو گئے، مالی حالات اتنے سخت ہو گئے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہسبینڈ کے ساتھ ایک سے ایک پرابلم ہوتی تھی، کوئی کام کرتے تھے الٹ ہو جاتا تھا، کسی سے بیٹھ کے بات نہیں کرنا، کوئی بات کرے تو الٹ نہیں پڑنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں گھر میں سے ختم ہوتا۔ بہت ٹینشنیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں جی ہیپی لائف ہے۔ کیا بندہ کسی کو روز روز بتائے، کیا کیا کسی کے ساتھ سٹوریاں شیئر کرے، حالانکہ کوئی اتنا بچہ نہیں ہوتا، خاص طر اپنا مہکا جو ہے نا اتنا وہ نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ نہ سکے، لیکن جب آپ پہ برا وقت ہے نا، مہکا کہ اپنا ساتھ بھی ساتھ چھوڑ دو، سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب کسی پہ برا وقت ہوتا ہے تو آپ اس کا احساس کریں، اگر آج آپ کسی کا احساس کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو احساس ہم کریں گے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے کریں گے، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہے، ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے، ہماری بہنیں ہمارے ساتھ ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حسد اور نظر جو ہے نا بہت بری چیز ہے۔ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے آپ کسی کو نہ بتائیں، آپ کا بچہ کیا کھا رہا ہے کسی کو نہ بتائیں، آپ کا بچہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کسی کو نہ بتائیں، آپ کی بیٹی کا کوئی رشتہ کہاں سے آیا کسی کو نہ بتائیں۔ کیوں کہ یہ چیزیں میں نے بہت قریب سے دیکھی ہیں، اور مجھے ان چیزوں کی جتنی سمجھ آئی ہے نا کہ شاید ہی لائف میں کسی کو آتی ہو۔ یوٹیوب پہ میں اکثر سن رہی ہوتی ہوں کہ فلاں کی سٹوری ہے، میں وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ میری تو سٹوری کسی کی نہیں ہے، میری خود کی سٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور میرے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے کہ جو کچھ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایون میں نے ان چیزوں پہ یقین نہیں کیا تھا، تو میرے گھر کے باہر نا کیاری بنی ہوئی تھی، پودے وغیرہ لگے ہوئے تھے، اس میں سے انڈے نکل آئے، تو بچے کوئی اٹھا کے بھاگنے لگے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کس کے انڈے پڑے ہیں، اور مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ وار میرے پہ چل رہے تھے یا میرے گھر پہ حسد بنی ہوئی تھی یا میرے سسرال میں تھا، کون تھا مجھے نہیں اس چیز کا پتہ، میں کسی کو بلیم نہیں دیتی، لیکن میں کہتی ہوں اس بندے کا آخرت میں کیا حال ہوگا جس نے میرے ساتھ یہ کچھ کیا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کا برا سوچا نہیں ہے، میں تو خود اپنے آپ کو سمیٹ کے چل رہی تھی، سمیٹ کے رہ رہی تھی، اس لیے کہ میں نے تو بچپن سے بہت سختیاں دیکھی ہوئی تھیں۔ 6 سال کی عمر سے گھسیٹ کے میں نے اپنا جو ہے نا اتنی عمر گزار لی تھی، اور اب میرے بچوں کا سکون کا ٹائم تھا تو پھر بھی لوگ جینے نہیں دیتے، پھر بھی لوگ بات کر دیتے ہیں، اور کرتے اپنے ہی ہیں، باہر کا کوئی بھی نہیں کرتا، آپ کے ساتھ کے پیدا کیے ہوئے کرتی ہیں، کیونکہ سسرال تو کرتا ہی کرتا ہے، اس وقت میں سسرال تو دشمن بن ہی جاتا ہے، جو میکا ہے وہ اس سے زیادہ دشمن بنا ہوتا ہے، وہ یہ باتیں ایسے ایسے اچھال کے کرتا ہے۔ امید ہے کہ میرا آج کا ولاگ پسند آئے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔